خیر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ایران اور اسرائیل دونوں سے خوش نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، ایران کبھی بھی اپنی جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا۔ مجھے پسند نہیں آیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے فوراً بعد حملے کیے۔ اسرائیل ابھی اپنے پائلٹس واپس بلاؤ، بم نہ گرانا، اگر ایسا ہوا تو جنگ بندی کی شدید خلاف ورزی ہوگی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مائنس عمران خان ہی ہو گیا ہے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ سی پیک منصوبوں کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے احسن زیاد صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن زیاد صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور ایران وہ دونوں سے خوش نہیں ہیں، چونکہ دونوں کی جانب سے جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب اس سے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن کہہ رہے ہیں یا کوئی ایک نئی پالیسی ہے؟ اصل میں مصباح جو ہوئی ہے صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے اندر جو اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی سیز فائر ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، خاص طور کے اوپر جب امریکہ کا حملہ ہوا، پھر ایران کا جوابی حملہ، اور اس کے درمیان میں سیز فائر اور پھر اسرائیل کی طرف سے ایک الزام لگانا ایران کی طرف کہ ایران پر کہ جناب ان کی طرف سے ایک میزائل آیا اور اس کے جواب کے اندر انہوں نے بھی پھر اس کا ریسپانس دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، یہ پراسراریت کے دبیز پردوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنے والے وقت میں فردن جو ہے یہ آپ کے سامنے انفولڈ ہوں گی۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو ابھی حل طلب ہیں اور اس کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پلس یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے اوورآل جو خطے میں پڑ رہا ہے، اور تیسری اہم بات یہ کہ اس کے اندر کیا یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ کیا برقرار رہے گا۔ اب ڈونلڈ صاحب جو ہیں، ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑا ایک اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے سیز فائر کروا دیا، حالانکہ یہ خود حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیز فائر کا بھی کلیم کرتے ہیں، جو امریکہ کا حملہ ہے، اسرائیل کا ساتھ دینا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئرٹی جو مانگ رہی ہیں اور کلیئر ہونا چاہیے اس کے اوپر، خاص طور پر یہ جو یکدم سیز فائر ہو جانا اور ایران کا بھی مان جانا اور اسرائیل کا بھی مان جانا، اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے؟ کہ بظاہر تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی سیز فائر جو ہے کسی نقطہ پہ پہنچے گی، کیونکہ ایران کے اوپر جب حملہ کیا امریکہ نے اور اس کے جو اٹامک ایسٹس پہ حملہ کیا، تو یہ میرا خیال ہے ٹاپ لیول کا ایک بریچ ہے جو کر دیا گیا اس کی سیکیورٹی کا۔ تو اس پر ایران جو تھا وہ تو بالکل باز نہیں آ رہا تھا، اور اس نے تو یہ لڑائی کی تھی امریکہ کے خلاف، تو امریکہ کے خلاف اس نے اس کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، لیکن وہی جس کے خلاف ایران نے ایکشن لینا تھا مزید، وہی ایک قوت جو ہے امریکن جو ہے وہ بیٹھ کے سیز فائر بھی کرا رہی ہیں اور کروا رہی ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان، کیونکہ اس سٹیج پہ جو لڑائی ہو رہی تھی، آخری لڑائی، وہ تو ایران اور امریکہ کی شروع ہو گئی تھی، جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے قطر کے جو امریکی فوجی اڈے وہاں کے اوپر بھی انہوں نے اپنے میزائل چلائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی جگہوں پر بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو جب باقی جگہوں پر بھی ٹارگٹ کیا تو اس کو ایسکیلیٹ ہونا چاہیے تھا، اور سیز فائر جو تھا انہوں نے ٹرمپ کی بات مانی کیسے؟ اگر ٹرمپ نے تو انہیں دھوکہ دیا تھا۔ تو ٹرمپ کی جو شخصیت ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایک بلاغت دھوکے باز، وعدہ خلاف، اور آپ منافقت اس کو سمجھ لیں، اور انٹرنیشنل لاز جتنے بھی ہیں اس کو وہ درخور تنہا نہیں سمجھتا، اس کی وائلیشن، اس کی فلاؤٹنگ جو ہے وہ کھل کے کرتا ہے۔ میں نے ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کی سپر طاقت بھی ہے، لیکن نہ اس کے پاس کوئی اخلاقیات جو ہے اس کا وہ پابند ہے، نہ قوانین جو بین الاقوامی ہیں اس کا وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے اٹیک کرتا ہے، اور پھر خود بھی آتا ہے اور پھر کلیم کرتا ہے کہ جناب میں نے ان کے درمیان میں صلح کرا دیا۔ ہمارے جیسے ممالک جو ہیں ان کو نوبل پرائز کے لیے ان کو لیٹر بھی لکھتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں میرا خیال ہے آنے والے وقت میں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جو سیز فائر ہوا ہے اور جس کے اوپر ٹرمپ صاحب بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب دونوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور پھر ساتھ یہ اسرائیل کو بھی ڈانٹ اور
ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسی انداز میں انہوں نے ان کو تھوڑا سا کھینچا اور یہ کہا کہ جناب اگر آپ کے پائلٹ جائیں گے اور تو بم نہ گرائیں اور واپس آ جائیں. اور اس کے اوپر اسرائیل نے کہا کہ جو ہم آرڈر کر چکے تھے وہ تو کمپلیٹ کریں گے. اور ابھی بھی ایک دوسرے پر وہ یہی الزامات لگا رہے ہیں کہ ایران بھی اور وہ بھی کہ جناب یہ سیز فائر کی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے, ایران کہتا ہے, اور ایران کہتا ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی وہ ایران کر رہا ہے. تو اگر میں اسرائیل کی ابھی ماضی جو ہے قریب جو ہے اس کے اوپر چلا جاؤں اور اس میں دیکھوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے اپنے کسی بھی وعدے کا پاس نہیں رکھا. ابھی جو اس کے حماس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے اور خاص طور پر جو غزہ کے اندر سچویشن تھی, تو بار بار جتنے بھی سیز فائر ہوئے اس نے خلاف ورزی کی, اور آج بھی اسی حماس کے اوپر وہ بمبارمنٹ کر رہا ہے اس کا بہانہ بنا کر فلسطینیوں کی, یعنی ایون ایران اور کے ساتھ تنازع کے دوران بھی اس نے ادھر اپنی کاروائیاں نہیں روکی, یہاں شہادتیں ہوتی رہی ہیں. تو ناقابل اعتبار ہے. اور ان کا جو خبث ہے, خباثت جو ہے ان کے دلوں میں مسلم ممالک کے خلاف, اب تو میرا خیال کھل کے سامنے آ گئی. صاحب امریکہ وہ جو ثالثی والی پوزیشن تھی اس سے نکل کے ہم نے دیکھا کہ وہ فریق کے طور پہ سامنے آیا. اب وہ دوبارہ یہ باور کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کی وہ ثالثی والی پوزیشن برقرار ہے, چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دونوں سے خوش نہیں ہوں, نہ ایران سے اور نہ اسرائیل سے, جو کہ دونوں نے جو جنگ بندی ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. حالانکہ ایک پوزیشن وہ ہے جو کہ امریکہ نے خود لی ہے کہ وہ فریق بن کے سامنے آیا. دیکھیں اس نے ان کی خلاف ورزی کیا, جو وہی بات ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ٹرمپ نے تو خود انٹرنیشنل لاز جو ہیں ان کی دھجیاں بکیر کے رکھ دی, اور اٹامک ایسٹس کے اوپر ایران کے حملہ کرنا. اور اس کے اندر جو تھوڑی سی ایمبیگوٹی آتی ہے, جو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ مسٹری اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ امریکہ نے جب حملہ کیا تو ایران کو پتا تھا, اور وہ تمام اس نے اپنے جو یورینیم کے ذخائر تھے اس نے اس کو شفٹ کر دیا, اور ان کا کلیم ہے کہ ہر چیز ہم وہاں سے شفٹ کر چکے تھے جب اٹیک ہوا. اور جب قطر کے اندر اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں ایران کا شکریہ کہ ایران نے ہمیں یعنی پیشگی اطلاع دے دی تھی تاکہ ہم بھی اپنا کوئی سد باب اس حوالے سے کر لیتے. تو کچھ چیزیں تو ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہاٹ لائن تو چل رہی تھی ان کے آپس کے درمیان میں, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اس میں مصباح آپ یہ دیکھیں کہ پورا ریجن جو ہے جس طرح ٹرمائل میں جا رہا تھا یا ابھی جا چکا ہوا ہے, ابھی تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سیز فائر کتنے دن چلتی ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو میرا خیال ایک بہت بڑے مغالطے میں ہے. یہ جنگ نہیں ختم ہوئی, بلکہ جنگ کے اندر تھوڑا سا ایک ٹروس سا ہوا ہے. جنگ تو ویسے ہی ہے, اور جنگ کا مطلب ٹروس کا مطلب یہ ہے یا تھوڑا سا لل آ گیا اس کے اندر. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ اسرائیل کا جو بنیادی ایجنڈا وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. تو اگر وہ ایران کے ساتھ صلح کر لیتا اور کچھ بھی آئندہ نہیں کرتا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے سے ہٹ گیا, جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس پر آپ کو یقین کرنا چاہیے. اس کا توسیع پسندانہ ایجنڈا وہیں کا وہیں موجود ہے, اور وہ اس پر عمل پیرا ہے, اور اس نے آئندہ بھی رہنا ہے. اور اس نے اگر رہنا ہے تو پھر وہ ایک اور نئے انداز سے چیزیں آئیں گی. اگر یہ سیز فائر ہو بھی گیا, جیسے آپ نے دیکھا کہ اچانک ہمیں پتہ چلا انڈیا نے ایک واقعہ ہوا, انڈیا نے ہم پر الزام لگایا اور پاکستان پہ اٹیک کر دیا, ٹھیک ہے, ابھی یہ ڈسٹ جو تھی وہ سیٹل نہیں ہوئی تھی تو یہ والا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا ابھی یہ ختم ہو گئی تو کوئی اور سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اس طرح ختم ہو جائے. اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایران تو بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے, اور پاکستان کے اٹامک ایسٹس. اب پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے, ہماری سیکورٹی الرٹ ہے, ہمارے ڈیفینیٹلی ہماری قیادت بھی اس حوالے سے بڑی ایکٹیولی اس کو دیکھ رہی ہے, اور بالکل وہ ابلیوین نہیں ہے اس حوالے سے, انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال میں پھر کہوں گا کہ آج ہمیں اپنی جو پالیسی ہے ڈیفنس کی پالیسی, چاہے یہ ٹروس ہو جاتا ہے ایران کا, دیکھیں اصل مسئلہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے, پاکستان کے ایسٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانا ہے, پاکستان سے یہ کیپیبلٹی لینا ان کا مقصد ہے. تو اب کون سا نیا ڈرامہ جو اس ریجن میں رچایا جائے گا, یہ تو میرا خیال ہے کچھ ہی عرصے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ شاید چند ہفتوں کی بات ہو یا چند ماہ کی بات ہو, یہ چیزیں ابھی چلیں گی, یہ یہاں رکیں گی نہیں. اگر رکنی ہوتی تو غزہ کے اندر جو ظلم ہے وہ بند ہو جاتا, اسرائیل اس کو مان جاتا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ لبنان کے اندر بھی ان کے ایکشن جاری ہیں, سیریا کے اندر بھی وہ ایکشن کر رہے ہیں, ایران کے اندر بھی کر رہے ہیں, تو میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سارے ٹروس سے فائدہ یہ ہوا ہے امریکہ کو کہ امریکہ اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران کی ریٹیلیشن سے جو کہ کانسٹنٹلی آگے بڑھنی تھی, اس سے وہ کم از کم یہ ٹروس کروا کے اس نے اس کا رخ اسرائیل کی طرف موڑ دیا. یعنی ایکٹ ایران نے کیا تھا, امریکہ نے کیا تھا, اس کے خلاف ریٹیلیشن آنی تھی, وہ ابھی سٹارٹ ہی ہوئی تو امریکہ نے اس کے اندر
جارے کا کردار چھوڑ کے ثالثی کے کردار میں چلا گیا فوری طور پر، اور اس نے ایران کا رخ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کر دیا کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان میری تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا. اب وہ بن کے آ رہا ہے کہ دیکھیں جی میں نے دونوں کو منع کیا ہے اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اور وہ اسرائیل کو بھی ڈانٹ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بغیر پوچھے اسرائیل کے ساتھ دینے کے لیے وہاں پہ آ گیا صحیح. اور اس نے ان کی جو فیسلٹیز تھی اس پہ اٹیک کر دیا. اور اس کے اندر ہاں یہ بات ضرور ہے، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ وہ کیسے ساری چیزیں پہلے سے ہٹا دی گئیں کہ جناب جن کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ تابکاری پھیل سکتی ہے پوری خطے کے اندر، تو وہ سارا مواد ہی وہاں پہ نہیں تھا اور حملہ بھی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب ایران کے پاس وہ جو ہے وہ جوہری صلاحیت نہیں ہے، اگر دوبارہ بنائے گا تو ہم دوبارہ اس کو کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے آنے والی ہیں. اظہر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دونوں ایران یا پھر اسرائیل دونوں میں سے کس کے لیے اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو طویل جنگ یا لمبی جنگ لڑنا کس کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہے؟ چونکہ اسرائیل بھی تو ایک چھوٹا ملک ہے لیکن ایران بھی تو اس عزم کے تحت ہے کہ وہ نفع نقصان دیکھے بغیر جو ہے وہ جنگ جاری رکھے اس گا. بار دیکھیں جنگیں جو ہوتی ہیں نا یہ اصل میں میرا خیال ہے ایک وار ٹیکنالوجی تو ہوتی ہے، ویپنری بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اب وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، افواج بھی میٹر کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلے قوموں کا عزم میٹر کرتا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ فوجیں کوئی لمبے عرصے تک نہیں لڑ پاتی. آپ مہینہ لڑ لیں گے، 2 مہینے لڑ لیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کے ویپنز ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ لڑائی گریلا وار میں شروع ہو جاتی ہے. قومیں جو نہیں جھکتی وہ لڑتی رہتی ہیں، اور جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں جو اس میں ذرا فاتح نظر آتی ہیں وہ آ کے قبضہ کر لیتی ہیں. لیکن وہ جو قومیں جیسے اب ویتنام آپ نے دیکھا، آپ نے افغانستان کی مثال دیکھی کہ وہ آ کے انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن 10 11 سال وہ جنگ لڑی، بالآخر جو جارے تھا اس کو واپس وہاں سے بھاگنا پڑا. تو ایران جو ہے، ایران کی اپنی بھی ایک ہسٹری ہے، دنیا کی ماضی کے اندر ایک سپر طاقت وہ رہا ہے. ایک رومن ہے، اب رومن سمجھ لیں یہ جس وقت آپ کی یہ نیٹو فورسز ہیں، اور خود یہ فارس کی ایک حکومت تھی جس نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، ایک بڑی حکومت اس نے بیزنٹین امپائر جو تھی اس تک وہ اس سے پہلے وہاں پر حکومت کی تھی. پھر بیزنٹین امپائر نے ان کو تھوڑا پیچھے کیا تھا، یعنی اسکندر اعظم نے آ کر اس فارس کی حکومت کو ختم کیا تھا یا کم کیا تھا، اس کو زور توڑا تھا. پھر اصل میں تو بالکل جس کا خاتمہ کیا تھا وہ تو مسلم جو تھے، ان جب وہ آئے اس خطے کے اندر اسلام پھیلا تو اس کے نتیجے میں یہ فارس کی حکومت مکمل طور پر ختم ہوئی. لیکن قوموں کے اندر وہ ایک آپ سمجھے نا جو ایک اپنے ماضی کے اوپر فخر کرنا، اپنے ماضی کے اوپر تکبر کرنا، وہ ایران کے اندر بھی بہت زیادہ موجود ہے. تو یہ جلدی سے ہار ماننے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اسلحہ، ویپنز، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس طرح کی لمبی جو پراکسی وارز بھی ہوتی ہیں اور لمبی وار چلتی ہے تو اس میں بہت سارے اور ممالک بھی آ جاتے ہیں جو ویپنز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. جیسے تھوڑی دیر کے لیے جو افغانستان میں لڑائی ہو رہی تھی جہاں امریکہ آیا ہوا تھا تو وہاں افغانیوں کو بھی تو کہیں نہ کہیں سے ویپنز مل رہے تھے نا، وہ لڑ رہے تھے. اسی طرح جب روس وہاں پر آیا تو امریکہ جو تھا مجاہدین کو ویپنز دیتا تھا، ساری ویپن یہاں سے امریکہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ لڑتے تھے. تو آپ یہ سمجھے کہ جیسے یہ پرلونگ کرنی تھی جنگ تو پھر بہت سارے اور فیکٹرز آ جانے تھے انہوں نے. لیکن چونکہ اس وقت اسلحہ جو ہے بہت تباہ کن ہے تو اس کے نتیجے میں جو تباہی آنی تھی وہ بہت بڑی سطح پہ آ جانی تھی. ایسے سب اس سچویشن میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ تو ایران کے ساتھ برملا اظہار یکجہتی تو کر ہی رہے ہیں اور وہ ساتھ کھڑے ہیں. اب کیا وہ پریکٹیکلی بھی اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے، سیز فائر نہیں ہوتا، وہ عسکری اعتبار سے بھی پریکٹیکلی بھی یہ سارے ملک جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو جائیں گے، یا پھر کہیں سے وہ جو ایک سپر پاور کا پریشر ہے وہ ابھی برقرار ہے یا وہ تب بھی دیکھیں یہ ہوگا؟ ہونے جا رہا تھا. اچھا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر بھی ایک بہت بڑی پھوٹ پڑ جانی تھی نا. ویسے ہی پہلے تقسیم بہت زیادہ ہے تو اس کے اندر ایران نے جب حملہ کیا قطر کے اوپر، اور پھر یہ تھا کہ سعودی عرب پر بھی ہو سکتا تھا، باقی جگہوں پر بھی ہو سکتا تھا، اگرچہ کہ ایران کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے، جیسے قطر کے معاملے میں ایران نے بات کی کہ یہ میرے مسلم بھائی ہیں اور یہ ملک جو ہے ہم نے جو قطر ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو بیسکلی اڈے پہ کیے. تو اب ڈیفینیٹلی اس میں ایران اس حوالے سے حق بجانب ہے کہ جناب اس کے اڈوں سے اگر فوجی اڑیں گے امریکہ کے اور ان کا اسلحہ چلے گا وہاں سے اور ان کے جہاز وہاں سے اڑیں گے تو اور آ کے ایران کو ہٹ کریں گے تو ایران نے جوابی کارروائی تو وہیں پہ کرنی ہے. تو اب اس میں اب قطر کی حکومت کہے کہ جی آپ نے میرے ملک میں کیوں کیا، تو اس کا جواب ان کو پہلے یہ دینا چاہیے کہ انہوں نے وہ اڈے کیوں قائم کیا. ان کے ملک سے جہاز اڑ کے جب کسی ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا جواب تو آئے گا. تو جب آئے گا تو ایران تو حق بجانب ہے اس کے اندر. تو یہاں تو وہ اڈے ختم کر دیں کہ امریکہ کو کہیں چلیں یہاں سے سامان اٹھائیں اپنا اور نکلیں یہاں سے، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ اڈے ایک قسم کا ایک قبضہ ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. میرا خیال امریکہ نے اس میں سے نکلنے کی کوشش یوں کی کہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ پریشر جو ہے
قطر کا, سعودی عرب کا, یہ عرب ممالک ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اٹھائیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے تو ہم پر اٹیکس ہو رہے ہیں اور آپ کا سسٹم ہمیں بچا نہیں پا رہا, کیونکہ میزائل تو آگے جب لگیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, ان کا جو ڈیفینس کا سسٹم ہے, اس کے بہت زیادہ تھریٹس ہوں گے, اس کے لیے فیئرز ہوں گے. تو ان کی جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی ایک سمجھے کہ ایک خوف پیدا ہوگا. تو اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کے لیے بھی مشکل تھی کہ وہ جو ایران نے اس طرف اٹیک کیا. دوسری بات ہے کہ ہرموز کا جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ ایریا بند کر دیتا ایران تو پھر تو یورپ کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. تو ایران نے میرا خیال ہے اپنی تھوڑی سی پاور دکھائی ہے اور اپنا ویٹیج دکھایا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور اگر خلیج کے ممالک کو وہ ٹارگٹ کرے گا تو پھر تو صورتحال بہت پھیل جائے گی. شاید میرا خیال ہے یہ وہ والا معاملہ ہے جس کے اندر امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے, اور انڈرسٹینڈنگ بھی تھی دونوں ملکوں کے درمیان, ایران اور امریکہ کے درمیان میں, کہ جو دونوں نے ایک دوسرے پہ اٹیکس کیے ہیں اس میں ایک دوسرے کی انفارمیشن. جو آپ نے ہرمز کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو ابھی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, تو جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو ملا, تو اس کا جو رد عمل ہوگا یا اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ صرف کسی ایک خطے پہ تو نہیں ہوگا یا چند ممالک پہ تو نہیں ہوگا, تو وہ تو پوری دنیا سے متاثر ہوگی نا. اور کیا وہ صرف تیل کے اعتبار سے ہوگا یا باقی سفارتی, تجارتی, معاشی, ہر لحاظ سے ہوگا؟ ہر لحاظ سے ہوگا. اس کا پولیٹیکل امپیکٹس بھی ہیں, اس کے اکنامیکل امپیکٹس بھی ہیں, اس کے آپ جیو پولیٹیکل اگر بات کریں تو اس کے بھی امپیکٹس ہیں پورا کا پورا. اور پھر لا اینڈ آرڈر آپ کی بات کر لیں, آپ ڈیفینس سیکورٹی کے تمام ممالک اس کے اندر پھنس جائیں گے. ابھی دیکھیں نا کہ تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے جس کے اندر ایران نے جب ریسپانس دیا, ریٹیلیشن کیا, تو تمام فلائٹ سسٹم جو ہے قطر کا وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا, سعودی, تمام ممالک دیکھیں پاکستان کی جو فلائٹ جا رہی تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی. تو صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر اچھا خاصا فائنینشیل لاس جو تھا ان ایئر لائنس کو دیکھنے کو ملا. ابھی انڈین ایئر لائنس جو ہے اپنے پاکستانی فضا بلاک کی ہوئی ہے, تو ابھی اس کی ڈیٹیلز آ رہی تھی کہ اچھا خاصا لاس انڈین ایئر لائنس کو ہوا اس وقت, جو ان کو اس وقت بہت زیادہ وایا جو ہے وہ لے کر ان میں جانا پڑ رہا ہے. تو ابھی لاسٹ ٹائم مودی صاحب بھی آئے تو خاصا لمبا آپ سمجھے کہ سفر کر کے پھر وہ واپس اپنے ملک میں پہنچے. تو بات یہ ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے بہت بڑا ہے. دوسری بات ہے کہ جب میزائل حملے ہوں گے تو اب یہاں پر جو خاص جو ایریا دنیا میں جو پوری بڑی طاقتیں ہوں یا یورپ کی طاقتیں ہوں, وہ ساری کی ساری مغربی قوتوں کا سب سے بڑا جو سٹیک ہے وہ ہے آئل اینڈ گیس. آئل اینڈ گیس کے لیے اب یہ دیکھیں اگر یہ خطہ بند ہو جاتا اور ان کو آئل اینڈ گیس ہی نہیں ملتی تو ان کے لیے بہت بڑا کرائسس جنم لے گا. ان کے وہاں موٹر وہیکلز اور ان کا پورا سسٹم جیم ہو سکتا ہے, اسٹینڈ سٹل پہ آ سکتا ہے, کیونکہ جب آئل نہیں ملے گا تو انڈسٹری بھی ان کی بند ہو جائے گی اور یورپ بھی اندھیروں میں ڈوب سکتا ہے. یورپ کے اندر تو آئل اینڈ گیس اتنی بڑی مقدار میں موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں روس وغیرہ یا وہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں جو آزاد ہوئی ہیں وہاں پر ہیں سب چیزیں, تو وہ اس جنگ سے جب متاثر ہو رہی تھی تو سب کچھ تو یہیں سے گزرنا ہے آپ کے ہرموز کے ایریے کے اندر سے, تو وہ پھر سب کچھ جب بلاک ہوگا تو تمام ممالک پر اس کا اثر جانا تھا. سر آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے اور اب دوبارہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکے گا. کیا حقیقت میں اس میں کتنی صداقت ہے, اور اگر تو ایسا ہے کہ اگر جوہری مقصد تو یہی تھا ان کا کہ ہم جو ایران کی جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے, پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں یہی تو امریکہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے یہ ختم کر دیا, تو جو کام اسرائیل نے کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے. اچھا, اب اگر ایران دوبارہ بنائے گا تو ہم پھر اٹیک کر دیں گے. اچھا, یہ ساتھ کہا ہے. تو بیسیکلی اٹامک جو ایسٹ تھے ایران کہہ رہا تھا ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایران آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کنٹینیو کریں گے. ایران تو جو اپنی وہ کہتا ہے پرامن جو ہے اس کا جو حصول ہے اس کے لیے ہم اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں گے. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ایران تو وہیں کا وہیں آج بھی کھڑا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس میں حاصل کسی نے کیا کیا. تو چلیں ایران نے دیکھا جائے تو حاصل تو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. اسرائیل کا جو کلیم تھا کہ ہم اس کو بھی ختم کریں گے اور ایران کو بھی ختم کر دیں گے, اور یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے, اور یہ کلیم جو تھا ٹرمپ صاحب نے بھی کیا تھا کہ جناب ہم یہ جو ان کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیں گے خامنائی کی. لیکن اب وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسے ختم نہیں کر پائے. اب اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے. تو تھوڑے سے موقف سے وہ بھی انہوں نے بھی انحراف کیا ہے اپنے اس موقف سے پہلے والے سے. تو اب اس میں یہ ہے کہ چلیں کسی نہ کسی کو اپنا اپنا دعویٰ ثابت کرنے کا تو موقع مل گیا, لیکن اس میں تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں آپ نے بھی کہا نا کہ امریکہ نے جو اسرائیل نے کرنا تھا وہ امریکہ نے خود کر دیا, وہ ان کی جوہری تنصیبات جو وہ ہے اس کو نقصان پہنچایا.
تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اب اگر دیکھیں یہی تھا امریکہ نا، خود ہی یہ کہہ رہا ابھی یہ ہے پتہ کہ نہیں ہے، مقصد تو یہی تھا کہ وہ ایٹمی پاور نہ بنے، اور وہ ہم نے وہ ان تو کی پہلے جو بھی نہیں تھا نا، ایران وہ تو کہہ رہا تھا ہم نہیں ہیں، ہاں لیکن اس کے باوجود جو ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا انڈیا نے ایک بہانہ بنایا کہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہوئی اور خود کو دہشت گردی کا شکار کر کے ایک دہشت گردی، ایک ریاستی دہشت گردی شروع کر دی. دیکھیں اسرائیل اور جو انڈیا ہے اس کے درمیان میں ایک کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو مظلوم ثابت کر کے اور دنیا پہ بربریت کا ایک ننگا ناچ جو انہوں نے نچایا وہاں پر، اور بربریت کی ایک پوری ایک لہر جو ہے دنیا پر لانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر مسلم جو ہیں، جو مسلمان ہیں ان کے اوپر، خاص طور پر غزہ کے اندر یا پاکستان کے اوپر. تو ایک ان کی ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک یہ ہے کہ دنیا کو اپنے ہمنوا بنانے کے لیے خود کو مظلوم ثابت کرو اور جیسی مرضی دہشت گردی کرو. صحیح چونکہ آپ پاورفل ہیں تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے. وہ آپ نے شیر اور آپ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں میمنے کی کہانی تو سنی ہوگی، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ وہ میمنا جو تھا، اور شیر ذرا اونچی جگہ پر تھا ندی کے، اور میمنا جو تھا وہ نیچے پانی پی رہا تھا. تو شیر کا موڈ آیا کہ میمنا کو میں نے کھانا ہے، تو اس نے میمنے پہ الزام لگا دیا کہ بھائی تم جو، اس نے کہا میمنے کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو پانی کو گندا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں پانی پی رہا ہوں. تو میمنے نے التجا کی کہ جناب میں تو نیچے ہوں، ندی کا پانی اوپر سے آ رہا ہے، صحیح آپ مجھ سے پہلے اوپر کھڑے ہیں، تو میں کیسے گدلا کر سکتا ہوں کہ آپ اسے پیئیں، پانی تو آگے کی طرف جا رہا ہے. تو شیر نے کہا نہیں نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور اس نے اس کی کوئی جواز نہیں مانا، حالانکہ میمنے کا جواز تو ٹھیک تھا. تو شیر نے اس کو کھا لیا. تو یہ جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں تو اسی طرح کے الزام لگاتے ہیں. یہ اسی کہانی کو آپ سمجھ لیں کہ الزام لگانا ہے آپ نے اور خود کو مظلوم ثابت کر کے جبر، ظلم، وحشت اور بربریت کا ایک پورا کا پورا ایک سمجھے پیکیج ہے جو یہ مظلوموں کے اوپر کھول دیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سے باز نہیں ہے، نہ پہلے آئیں گے، آئے ہیں نہ اب آئیں گے، یہ ابھی سلسلہ چلے گا. اچھا صاحب، پاکستان کا تو بھی اس سارے معاملے میں پاکستان کا بھی ایک اپنا سٹانس ہے، ایک اپنا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کی اگر ہم بات کر لیں، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا وہ سفارتی اعتبار سے ہو، تو اسرائیل، ایران، امریکہ، وہ تینوں میں سے پاکستان کے لیے بہتر آپشن کون سا ہے؟ دیکھیں یہ تینوں پاکستان کے لیے اس وقت بہتر آپشن نہیں ہے، اچھا کیونکہ یہ جو تینوں ہیں ان کا جو اصل نشانہ ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام. صحیح وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو نکیلے دانت ہیں اس کو نکال دیں، اچھا تاکہ یہ باقی وہ پاکستان سے پریشان نہیں ہیں، ان کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ایک آنکھ نہیں بات. اور اسرائیل نے آپ نے دیکھ لیا، انڈیا نے جو کچھ کیا اس میں اسرائیل کی کتنی شمولیت ہے، نتن یاہو نے کتنی باتیں کی، ٹرمپ اور امریکہ کا ماضی کا سارا کردار آپ دیکھ لیں. کہانی صرف یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرتے کرتے، قرضوں کے بوجھ تلے لاتے لاتے، پہلے ان کا پلان چل رہا تھا اس مقام پر پہنچا دیا جائے کہ یہ خود ہی اس ایٹمی صلاحیت ہمارے حوالے کرتے، صحیح اور ہم یہ کریں کہ، اور ماضی میں یہ الزامات لگتے رہے کہ یہ جو دہشت گردوں کے حوالے یہ ہاتھ لگ سکتی ہے. یہ انڈیا نے ریسنٹلی بھی الزامات لگانے شروع کیے، حالانکہ سب سے زیادہ اگر کوئی بریچ ہوا ہے سارے جو سیکیورٹی اس کے میئرز ہوتے ہیں وہ خود انڈیا کے اندر ہوا ہے. وہاں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی جو یورینیم ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بہت سارے وہاں گینگز کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات وہاں ہو چکے ہیں. پاکستان کا تو جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو بڑا ہی مضبوط ہے، وہاں تو کہیں ایسی چیز ہوئی بھی نہیں آج تک. تو لیکن پاکستان کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اگلا ان کا پلان ہے یہ کیسے کرتے ہیں، پاکستان کو کیسے انوالو کرتے ہیں، یہ پاکستان سارا دیکھ رہا ہے. اور پاکستان کو مزید اس کے اوپر کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سلسلہ رک گیا ہے، یہ کسی نہ کسی انداز میں کچھ ہی عرصے میں دوبارہ سے کسی اور شکل میں آپ کے سامنے یہ جو اپریت ہے یہ پھر جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. صحیح، آگے بڑھیں گے. اسنجر صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی. اگر ہم ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے مائنس عمران خان ہی ہو گئے. حقیقی معنوں میں ایسا ہے کہ مائنس عمران خان ہو گئے؟ دیکھیں دو باتیں انہوں نے کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا اس میں اظہار تفنن کے طور پر ہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران وار کے اندر چلیں، امریکہ کے پاس کہنے کو کچھ ہے کہ جناب ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی ہے، اچھا اسرائیل بھی کچھ نہ کچھ کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے، ایران بھی کچھ نہ کچھ کلیم کر رہا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اس میں مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر طریقہ انصاف کی بات کریں تو اسے کچھ بھی نہیں آج تک ملا، اچھا اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کلیم کرنے کا. صحیح اور پہلے وہ ٹرمپ کا جو آخری ان کی خواہش تھی کہ ٹرمپ صاحب آ جائیں گے تو وہ ان کو، آپ کو ان کے بہت سارے لیڈرز کی میں اگر دوبارہ فوٹیجز آپ کو دکھاؤں تو اس کے اندر تھا کہ اب ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو عمران خان صاحب تو باہر ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، اب تو یہ معافی مانگ کر انہیں اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دیں گے. صحیح
تو لیکن بہرحال وہ بھی کچھ نہیں ہوا، اور اب یہ ساری صورتحال میں تو عمران خان صاحب کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، اور کوئی ایسی قوت دنیا میں نظر نہیں آ رہی کہ جنہوں نے بہت ساری امیدیں لگائی تھی کہ اچھا ایسے ہو جائے گا، پہلے ہم لانگ مارچ کر دیں گے، عوام والی سڑکوں پہ نکل آئے گی، ٹرمپ صاحب آ جائیں گے، جب کچھ بھی نہیں ملا تو علیمہ صاحبہ کو اس بات کا احساس ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی حقیقت پسندانہ بات کی ہے، انہیں جو نظر آ رہا ہے، اور انہیں اپنے لوگوں کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو پی ٹی آئی کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا میں یا ملک کے کسی حصے میں بھی اقتدار اور اختیار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ ہیں تو عمران خان صاحب کے نام پر ہی نا، رائٹ. لیکن وہ اقتدار کے مزے لوٹتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار بھی حاصل ہے کسی نہ کسی جگہ شکل میں، اختیار بھی حاصل ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے نکلنے کو تیار نہیں۔ جو اسٹیٹمنٹ آپ حلیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آئی ہے، یہ ریئلائز دیر سے ہوا ہے یا حقیقی معنوں میں جو ریئلٹی ہے اس کو فیس کر لیا گیا ہے، یا یہ ادراک ہو گیا اس بات کا کہ اب دوبارہ مستقبل میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو امید ہم لگائے بیٹھے ہیں وہ نہیں ہوگی پوری؟ دیکھیں، ایک تو ضمانتیں ہونی تھیں، ہاں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس میں ہو جائے، لیکن وہ پھر ایک ہولڈ کیا گیا ایک دن کے لیے، اور ہائی کورٹ سے جو آیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے جتنے بھی غالباً 8 کیسز تھے، سب میں ان کی ضمانت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، تو اب تو میرا خیال ہے اب کوئی آپشن نہیں بچا، 9 مئی میں ضمانت نہیں ہوئی تو اب تو کیس چلے گا نا آگے، اور وہ اندر ہی ابھی رہیں گے، پہلی بات ہے کہ اندر رہیں گے، باہر آنے کا کوئی اب سسٹم ان کا نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ صاحب کہہ نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دے، جو وہ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، ان کے اپنے لوگ ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں، تو خان صاحب جو ہے نا ہر طرف سے اکیلے ہو کر، علیمہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یا آپ کی حکومت نے پی ٹی آئی کو موقع ضرور دیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہیں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی خود کہتی ہے جی یہ ہمارے ہی ہیں، چلے ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ دیکھا جائے جو لاز کے مطابق الیکشن کمیشن کے، تو اس میں پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں ہے، چلے وہاں مان لیتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں، تو پھر اقتدار ان کو حاصل ہے، لیکن عمران خان صاحب نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان صاحب مائنس، باقی سب کو ایسے قبول صاحب کرنا۔ اگر اقتدار ایک پورا صوبہ کا جو اختیار ہے، جو اقتدار کے مالک ہیں وہ خود ہیں، تو پھر اس میں تو کیا ایسی پوسیبلٹی ہے کہ وہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی تھی، چلیں اگر وہ پنجاب سے لوگ نہیں آتے یا یہاں سے لوگ شامل نہیں ہوتے تو خیبر پختونخوا یا کے پی کے میں تو لوگ بآسانی اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی کال نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں نہیں ہے، ہے ایسا، یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے اس وقت؟ میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، بعد میں آ گئی ہوگی، کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو شاید میرا سمجھ اب لیٹ آئی ہے، اب یہ ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ جناب اب عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا، پی ٹی آئی کے کو حکومت میں شامل رکھا جائے گا، جیسے ایم کیو ایم آج بھی ہے، لیکن اس میں الطاف حسین مائنس ہے، اسی طرح عمران خان صاحب مائنس ہے، ان کو کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں مانتے، ان کے کچھ لوگ اقتدار میں بھی ہیں، ان کے ماننے والے نہیں مانتے ہوں گے، لیکن حقائق تو یہی ہیں کہ اب وہ ایک قسم کے اس میں مائنس ہونے والا جو راستہ تھا، جو کہ کہتے تھے کہ جناب نہیں ہے، اب انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ مائنس ہو چکے ہیں۔ ایسا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جتنا نہ تو سیاسی اعتبار سے، وہ عدالتی اعتبار سے اپنا مقدمہ لڑنے میں بھی ناکام ہوئی، پھر وہ جو پبلکلی انہوں نے لوگوں کو انگیج کرنا تھا اس میں بھی بری طرح ناکام ہوئی، آپ بانی پی ٹی آئی کے پاس یا پی ٹی آئی کے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ ہی نہیں ہے؟ ابھی تو عدالتوں میں بھی 2 روز قبل کی تو اچھی کچھ سننے کو ملا تھا کہ شاید کوئی پازیٹیو رسپانس سامنے آ جائے، لیکن آج کے دن کے دیکھیں اس بعد کے وہ جو ذمہ ایک دار بھی مصباح جو ہے امید بر نہیں آتی۔ مصباح صاحب، عمران خان صاحب ہیں اس کے ذمہ دار، کیونکہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ ٹکراؤ کا اور خوفناک ٹکراؤ کا راستہ تھا ریاست کے ساتھ، اچھا، اب اس میں وہ خود کو یہ کہتے تھے کہ میں جسٹیفائیبل ہوں، میں جسٹیفائیڈ ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اب ان کو سمجھائے کون کہ آپ اپنی سیاست کرتے ہوئے اس لائن سے آگے چلے گئے ہیں جو کہ پولیٹیکل جماعتیں نہیں کرتی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں نہ مانوں، کرتے کرتے چلے گئے، تو پھر اب دوسری طرف سے بھی تو ایکشن ہونا تھا، آپ کے بہت ساری امیدیں تھیں، بہت سارے آپ کے پاس آپشن تھے، بہت سارے پتے تھے، آپ نے سارے کھیلے، دل کھول کر کھیلے، لیکن سب میں ناکام رہے، آپ کو اس وقت پتہ چلا کہ آپ مائنس ہو چکے ہیں، یا آپ کے عزیز و قارب کو پتہ چلا یا آپ کے لوگوں کو پتہ چلا جب آپ سارے پتے کھیل چکے تھے۔ یہ پولیٹیکل ذہانت نہیں ہوتی، پولیٹیکل ذہانت یہ ہے کہ اس کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نجائز کاموں پہ کمپرومائز کرتے، لیکن آپ کا جو سٹائل ہے، بہت دفعہ آپ کے اندر سے لوگوں نے کوشش کی کہ معاملات کو درست کر کے عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، لیکن خان صاحب نے
بیشتر مواقعوں کے اوپر حالات ٹھیک ہونے کی جتنی کوششیں بھی تھیں ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی کی گئی، اس کو خود اس پہ کراس پھیر دیا، کوئی بیان ایسا دے دیا جو بندہ آگے کسی کو بھیجا کہ اس معاملات کو طے کرو، جب اس نے طے کر لیے کوئی اس کو کامیابی نصیب ہوئی تو دوسرے کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اندر سے انہوں نے جو سیاست کی جیل میں بیٹھ کے، اس کا ان کو بڑا شدید اس وقت نقصان ہوا۔ اب وہ مائنس کی طرف چلے گئے، اب ان پر اعتبار نہ تو ان کے اپنے کر رہے ہیں لیڈرشپ اندر سے، اور نہ باہر والے کر رہے ہیں، مخالفین نے تو کرنا نہیں، اور پھر ان کے اپنے بہت سارے لوگ جن کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا، کبھی کسی کو اپنے ساتھ ملا لیا، کبھی کسی کو نکال دیا۔ تو یہ جو ساری کوشش تھی افراتفری ڈالنے کی، وہ جو آپ کی وہ جو بین الاقوامی قوتیں تھیں جس پہ آپ کو امید تھی، جیسے ٹرمپ ہو گیا، جیسے اور یہاں پہ بہت ساری لابیز کی بات کی جاتی ہے، پاکستان کی اور اس خطے کی جو ایک دم پالیٹکس آئی، اس پالیٹکس کی وجہ سے جو اب یہاں پر ایک فساد سا برپا ہوا ہے یا اس سے آگے بڑھنے لگا، جیسے ایران پاکستان کی جو کلیش ہو گیا اور ابھی ایران کا، اس میں ان کے وہ چانسز بھی اور دور ہو گئے، ٹھیک ہے، اور چانسز بھی کم ہو گئے، کیونکہ وہ جتنی لابی تھی، وہ جتنی قوتیں تھیں، وہ ایک قسم کا اینٹی پاکستان کھڑی ہیں اس وقت ساری۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطوں کے باوجود بھی ان پر اعتبار نہیں کر رہی، اچھا، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اس لیے وہ ان کا انفلوئنس عمران خان کے لیے اس کو قبول بھی نہیں کر رہے۔ تو کوئی چانس یا کوئی امید تھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ کر دے، میں اس کی تو بات نہیں کرتا، وہ تو پوری طاقتوں کا مالک ہے، لیکن بظاہر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں اگر کوئی ان کے ہمدرد تھے یا کوئی ان کے لیے کوئی رول پلے کر، وہ تو نہیں ہے۔ اب جو ایکٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر، جن کے حوالے سے ان پر مقدمات ہیں، وہ بڑے سیریس جو ہے نوعیت کے کیسز ہیں، وہ جرائم ہے باقاعدہ۔ اب اس کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پولیٹیکل طاقت کو مانتے ہوئے وہ جو بھی جرائم ہیں ان کو صرف نظر کر دیں اور کوئی نہیں ایسا ہوتا ہے، تو وہ جو دوسری طرف لائن کے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، سیاست میں اگر آپ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، وہ حصہ بقدر جسہ، وہ کوئی ایک رول تو آپ کا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت تک پاسبلٹی اس میں نہیں ہے، اس وقت تک وہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نہیں، میں نے وہی اور کہا خان نا، صاحب میں یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، دیکھیں رائٹ؟ اس کو دو چیزوں کو سمجھیں۔ ایک ہے کہ کمپرومائز کے نام کے اوپر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے کمپرومائز اس لیے نہیں کیا کہ میں ایک اچھا کام کروں تو میں کمپرومائز کیوں کروں۔ اچھا، ایک تو ہے، اگر صحیح، تو ان کا یہ پوائنٹ ہو تو وہ جسٹیفائیبل ہے، صحیح، پھر تو انہیں بالکل کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح، اگر وہ پاکستان کے اندر اس نوعیت کی سیاست لانا چاہتے ہیں کہ جناب کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ کمپرومائز اس لیے نہیں کیا کہ وہ جہاں کی جو عوام ہے اس کے جو مسائل ہیں یا ان پر جو مصیبت ہے اس کے لیے وہ جنگ کر رہے ہیں، یعنی اس پاکستان کا طبقہ جو ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ صحیح، اور وہ جاری بات ہے، جنگ لڑنے کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، چلیں کہیں آپ نے کوئی تھوڑی غلطی کر لی ہوگی، لائن سے تھوڑا ڈیویٹ بھی ہو گیا، پھر تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ سڑکوں پہ بھی آ جائیں، کوئی ایشو نہیں۔ صحیح، لیکن یہاں کہانی کچھ اور ہو رہی ہے، یہاں ان پر جو الزامات ہیں اور جو کچھ ہم نے ایکٹ دیکھے وہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ وہ بہت سارے ایکٹ تو ٹیررزم کے ایکٹ ہیں۔ صحیح، مثلا اگر 9 مئی میں فوجی انسٹالیشن کو کیا گیا، جو بھی انڈیا نے حملہ جب کیا تو آپ کی یہی کیا نا، انہی جگہوں کے اوپر حملے کیے نا جن پر پی ٹی آئی کے کارکنوں پر 9 مئی کے الزامات ہیں، اور وہی کا عمل تھا جو آج انڈیا نے کیا یا آپ کے ٹیررسٹ وہاں سے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی جو ریاست کی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی فوج ہے، فوجی انسٹالیشن پہ حملے ہوئے تھے نا، تو وہاں پر جب حملہ ہوتا ہے تو ریاست پورا جواب دے رہی ہے ان ممالک کو، اس کا جواب ہم نے انڈیا میں دیا، ہم نے وہاں پر دیا۔ اندر سے کوئی کرے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ نے باقاعدہ ایک غدر کرنے کی کوشش کی، صحیح، اور اپنے مقاصد کے لیے آپ یہ سمجھ، جب آپ نے ایک سوچ پنہا کر دی کہ اپنے مقاصد کے لیے آپ جو مرضی کریں، صحیح، آپ فوجی انسٹالیشن کو، آپ پوری اسٹیٹ کو بے شک اڑا کے رکھ دیں، آپ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو یہ جو سوچ تھی یہ بڑی خوفناک اور نیگیٹو سوچ ہے۔ اس کے تحت جو عمل ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، اب اس کی سزا انہیں بھگتنا پڑے گی۔ یہ کمپرومائز نہیں ہے کہ اچھا میں کمپرومائز، یہ آپ نے ایکٹ آف ٹیررزم کر لیا، آپ نے کوئی ایکٹ آف اسٹیٹ کے خلاف آپ نے سب کچھ کیا، یہ پولیٹیکل موو نہیں تھی آپ کی۔ اچھا، اگر تو آپ پولیٹیکل موو تو یہ تھی کہ آپ آج آپ کے پاس پولیٹیکل موو کے چانسز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ کے لوگ موجود ہیں، اور آپ کی جو خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے لوگ موجود ہیں، بہت ساری اور وہ پولیٹیکل موومنٹ چلائے نا، وہ تو نہیں چلا رہے، کیوں نہیں چلا رہے؟ پولیٹیکل موومنٹ میں نے تھوڑی سی ضرور دیکھی ہے پنجاب اسمبلی میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھچر صاحب ہیں ان کے انڈر پھر بھی مجھے پولیٹیکل موو یہاں پنجاب اسمبلی میں نظر آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح چیزوں کو ہاتھ میں پکڑا، وہ جو آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اللہ روز کہتے ہیں جی ہم ویپن اٹھا کے آئیں گے، گولیاں چلا دیں گے، یہ کر، پولیٹیکل حکومتیں ایسا نہیں کرتی۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ
جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں عالمین گنڈا پور صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کا جو قد کاٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے زیادہ ہے؟ نہیں، پارٹی میں آج بھی قد تو بانی پی ٹی آئی کا ہے نا، انہی کے نام پر سارا یہ سودا بک رہا ہے نا، باقیوں کا بھی وہ تو ہے، تو پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہی ہیں. جس طرح بہت ساروں کا جو ایم کیو میں سودا بکتا تھا وہ تو الطاف حسین صاحب کی وجہ سے بکتا تھا نا. آج کتنا بے شک وہ چلے گئے علیحدہ ہو گئے اور جتنا مرضی یہاں ایم کیو میں ہو، لیکن وہ چیز تو نہیں ہے نا. اب لیکن چونکہ وہ ٹیررزم اسٹیٹ کے خلاف کر رہے تھے، اس کو اسٹیٹ نے پھر اپنا کرنا تھا کچھ نہ کچھ. اسی طرح ادھر یہ صورتحال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب یہاں پہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے کہ ان کو مائنس کیا جائے. اس لیے کہ پیچھے جو برین چائلڈ ہے وہ تو ان کا ہوتا ہے، وہ کسی کو ریاست کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنے دے رہے، اور ریاست کے خلاف جو ہے پوری ایک موومنٹ چلاتے ہیں. فوجی انسٹالیشن کے حملے کو بھی آپ جائز قرار دیتے ہیں. اب پھر بی ایل اے میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ بی ایل اے کیا کر رہی ہے؟ بی ایل اے بھی تو مسلح جدوجہد کر رہی ہے نا، اور بغاوت کر رہی ہے، غدر کر رہی ہے، ٹیررزم کر رہی ہے. تو There is no difference between BLA اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سوچ کو مان لیں گے، اچھا ظاہری بات ہے جب آپ کا اچھا وہ تو عملاً کر رہے ہیں، تو یہاں تو وزیر اعلیٰ بھی یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم گنے اٹھا کے آئیں گے. بی ایل اے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو گنے اٹھا کے کر رہے ہیں نا. اور بی ایل اے سے پہلے ہی آپ نے یہ سارا کچھ کر کے 9 مئی کو دکھایا ہے، پھر 8 کو آپ کا وہاں پر جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد آج بھی آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی اب ہم گنے لے کے آئیں گے اور دیکھتے ہیں ہمیں کون رکتا ہے جو گولی چلائے گا. تو پھر بی ایل اے کیا کر رہی ہے؟ ابھی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نہیں آ رہے. آگے بڑھیں گے. حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبوں کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے ہم پرعزم ہیں. اچھی دوستی، اچھے روابط ہیں. سی پیک کا مزید اپنے جو مراحل ہے وہ تیزی سے طے کر رہا ہے. اچھا میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی. ہاں جی، اس میں جو علیمہ خان صاحب نے دوسرا جب کو پیغام دیا وہ ذرا میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ پولیٹیکلی مجھے لگتا ہے ان کی شروڈ جو قسم کی موو ہے. اچھا ایک تو پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بیان آیا کہ ملک میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آپ نے مجھے غالباً کل اپنے اس پروگرام میں بات کی تھی. رائٹ، اچھا اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اب پی ٹی آئی نے ایک ایسا ایشو اٹھایا ہے کہ جو بظاہر کہیں سے رپورٹ نہیں ہو رہا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو اگر کہیں ڈرون حملہ ہوا ہے، کوئی فوٹیج آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب تو اس وقت صورتحال ہے کہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی وہ مووی بنا کے آپ کے پاس بھیج دیتا ہے. اگر کوئی ڈرون حملہ ہے، وہاں کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو آپ کو مووی بن سکتی ہے. رائٹ، یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد علیمہ صاحبہ نے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر باقاعدہ لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے مقدمہ درج کرایا جائے. اچھا، ٹھیک ہے، اوکے. اب یہ جو پولیٹیکل موو ہے اگر وہ لا کے تحت چلتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی یہ شروع موو ہے جس میں وہ گورنمنٹ کو پریشر میں لا سکتے ہیں. جی صحیح ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا حسن صاحب. آگے بڑھیں گے. چونکہ بات ہو رہی تھی سی پیک منصوبے کے حوالے سے کہ آج وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم سی پیک منصوبوں کے لیے چین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں چینی جو ہیں ایمبیسیڈر وہ آج وزیر اعظم پاکستان کو ملے ہیں اور میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی جو چیزیں سامنے آئی اس میں ایک تو سی پیک والی باتیں آئی ہیں اور دوسری جو باتیں ہیں وہ پاک ایران جو بھی ہوا اور ایران کا اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک تو ہمارے آپس کے ریلیشن اور کیا سچویشن ساری بنی، پاکستان کا موقف کیا ہوا، وہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضروری تھی وہ میٹنگ جس میں چائنا جو تھا وہ یعنی اس کو بھی اعتماد میں لینا ضروری تھا. ان کے ایمبیسیڈر کا ملنا یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ بھی تفصیلات چائنیز جاننا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے اس ریجن کے اندر، صورتحال کیا بنے گی. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس سارے ریجن کے اندر جو چائنا کا جو سب سے بڑا پلان ہے وہ آپ کا سی پیک کا ہی ہے. تو ایک تو جیسے ہی صورتحال کو بہتر ہوتی نظر آئی ہے تو چین نے اپنا وہ جو سمجھ لیں کہ جو کوریڈور والا کام ہے اس کے اوپر انہوں نے سمجھ لیں کام بند نہیں کیا، وہ اسی پہ ایکٹیو ہو گئے اور پاکستان والے بھی اسی پہ ایکٹیو ہے. یعنی پاکستان اکنامک کنڈیشن کو اپنا بہتر کرنے کے لیے اور چین کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو درست رکھنے کے لیے اس کے اوپر یہ آج میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ایک بات ضرور ہے، تھوڑا سا ایک پرسیپشن ضرور چائنیز گورنمنٹ کی طرف گیا ہوگا کہ پاکستان جب پاکستان ایک لیٹر لکھ دیا کہ جناب ٹرمپ صاحب کو آپ وہ کیا کہتے ہیں انعام کے لیے یا پرائز کے لیے نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کر دیا جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں، انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، جنگ کی صورتحال بنی، اس میں چائنا نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. لیکن اگر ہماری لیڈرشپ زیادہ جھکتی ہے امریکہ کی طرف تو چائنا کو اس کے لیے پریشانی ضرور ہوگی اور اس میں اعتماد میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اعتماد کا جو فرق ہے جو پیدا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اس کو یعنی کور اپ کرنے کے لیے یا اس کو اس سے پہلے ہی بہتر صورتحال کرنے کے لیے ایمبیسیڈر جو ہیں وہ ملے ہیں. اور اس میں پاک چین اکنامک جو کوریڈور ہے اور جو تعاون ہے
اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے, کیا اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ گئی, آگے بڑھے گا تو اب کیسے بڑھے گا, ایران کی صورتحال کیا ہے, خطے ظاہری بات ہے اس نے اسی طرح جگہ سے گزر کے جانا ہے جو ہرموز کا علاقہ ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یمن کے سامنے سے گزر کے باقی ساری جگہوں پر جانا ہے, جو ان کا سی کا ایک روٹ ہے جو چائنا نے بنانا ہے, اور باقی بھی ٹریڈ تو ادھر سے ہی ہونی ہے نا, گوادر سے جا کے سارا. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں, اور چائنا اور پاکستان کا اسی پر عزم بھی ہے, اتفاق بھی ہے کہ انہی چیزوں کو بھی ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے. ایسے صاحب اگر ہم اسی منصوبے کی بات کرتے ہیں, اقتصادی راہداری منصوبے کی, پریویس گورنمنٹ میں بھی یہ اسی بڑے اچھے طریقے سے اس کو لانچ کیا گیا, لیکن ہم نے وہ دیکھا کہ وہ درمیان میں کھٹائی میں پڑ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی, اس نے جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کی نسبت اپنا کردار بڑا پازیٹیو اور بڑا بہتر طریقے سے اس کے اوپر چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کے اوپر رول پلے کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر یہ منصوبہ جو تھا تعطل کا شکار ہو گیا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن کو یہ اس وقت سی پیک کی ساری نگرانی دی گئی تھی, ان پر الزامات آئے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جونز والی جو بات ہے, پیزے والی جو بات ہے, اور ایک ایسے شخص کے پاس تھی جس کے امریکہ کے اندر اپنا بہت بڑا بزنس ہے دنیا بھر میں, اور ان کے ساتھ بڑا تعاون تھا. تو اس حوالے سے بھی الزامات لگ رہے تھے کہ وہ چائنیز کوریڈور کو وہ صاحب جو تھے وہ رکاوٹ کا شکار کر رہے تھے, امپیڈیمنٹس جو تھے اس کے اندر وہ بہت زیادہ ڈال رہے تھے. اور دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس وقت جو پرائم منسٹر ہے, یہ باتیں آ رہی تھی کہ چائنا ہمیں اس میں سے کوئی فائدہ نہیں دے رہا, اور ہمیں یہ پہلے چیک کرنا ہوگا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے اس معاملے کو یا اس چائنیز کوریڈور کو تعطل کا شکار کیا گیا, اس کو ڈیلے کیا گیا, اور ان کے دور میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد 16 ماہ کی گورنمنٹ, اور اب جا کے یہ پھر ایک دفعہ اس کے اندر ایک بوم آیا ہے, یا اس کے اندر تیزی سے کام شروع ہوا ہے. اور جیسے ہی کام شروع ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی, کیونکہ امریکہ تو نہیں چاہتا نا ایسا ہو, اور انڈیا بھی نہیں چاہتا. تو ایک تو ٹیررزم بڑھ گئی, پاکستان کے اندر ایسے معاملات اور حالات پیدا ہو گئے کہ جناب یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. لیکن بہرحال وہ بھی ہو گیا. تب ایران کا جو معاملہ شروع ہوا تو اس نے بالکل ہی اس کو بالکل وہاں سے تو گزرا ہے سارا, آپ کے سامنے ہی صورتحال. تو گوادر جو ہے وہ ابھی مزید اس کے اوپر ایک دباؤ میں آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, چاہے وہ عسکری ہے یا چاہے آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, میرا خیال ہے ان کا یہ عزم ہے کہ اس منصوبے کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. بالکل, پاکستان کے اس وقت چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہے یا عسکری, ان کا یہ عزم ہے کہ وہ پاک چائنا اقتصادی راہداری جو منصوبہ ہے اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. پھر مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.